اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا میسیج ہندوؤں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو کہا کہ دیکھو وہ فلاں درخت ہے، فلاں شجر ہے، فلاں جھاڑ ہے، اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے تمہیں نہیں کھانا ہے۔ شیطان ان کو بھٹکایا، شیطان موجود تھا وہاں، اس نے بھٹکایا حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، جیسے وہ پھل کھائے زمین کے اوپر پھینک دیا اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کے۔ یہ ہندوؤں کے پاس سٹوری نہیں ملے گی۔ اگر ہندو پرانے ہوتے تو میں چیلنج دے رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس حابیل قابیل کا قصہ ہونا، ان کے پاس حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا ہونا، ان کے پاس جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ پھینک دیا گا وہ ہونا، اور پھر سب سے پہلی بات تو جنت کا ان کے پاس صحیح منظر ہے ہی نہیں، دوزخ کا بھی صحیح منظر نہیں ہے۔ من گھڑت والمکی کیا دے سکتا ہے؟ جنت کسی نے دیکھا ہی نہیں تو دے گا کیا کہانی؟ گیتا میں دے گا کیا کہانی دوزخ کی؟ رمبا ارواسی میں نے کہا کوئی نہیں جانتا دوسرے مذہب والے، دنیا کے اندر اندر دوسرے بھی مذہب سے ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے حوریں، اینجل جس کو کہتے ہیں، فرشتے جس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت ان کو نہیں معلوم۔ ان لوگوں کا اسرافیل نہیں معلوم، ان کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نہیں معلوم، ان کو میکائیل علیہ السلام نہیں معلوم، ان کو جو ہے اسرافیل علیہ السلام نہیں معلوم۔ ایسے مشہور، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ جنت کا جو ہے رضوان وہ فرشتہ بھی نہیں معلوم۔ کیسے بتا سکتے وہ لوگ؟ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس واسطے سڑے گلے زندگی گزار رہے۔ اب آپ دیکھو گاندھی، مہاتما گاندھی، فادر آف نیشن، ہمارے جو ہے عزت سے ہم جس کا نام لیتے ہیں، 1000 کی نوٹ روپے کی انڈیا میں چل رہی ہے، 125 کروڑ لوگ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں انڈیا میں، اور ایسی ذات ہے گاندھی کی، اللہ نے ان کو عزت دلائی، کیونکہ وہ دوسرے مذہب کے ساتھ نقصان نہیں چاہتے تھے۔ ہندو چاہتے ہیں مسلمانوں کو نقصان، ہندو مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دینا چاہتے، ہندو مسلمانوں کی تاریخ کو اجاڑ دینا چاہ رہے ہیں انڈیا کے اندر، مسجد نہیں بلکہ جو ہے پوری تاریخ کو اجاڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک عورت تو اورنگزیب کی کہانی نکال دی تھی، وہ منسٹر تھی۔ تو ہندو کے پاس ہے کیا؟ جھوٹ ہے تم۔ اگر وہ کرنسی کے اوپر گاندھی کا ہے تو ان کا امن کا پیغام تھا، نان وائلنس تھے، اور تم نیوکلیر بنائے۔ سب سے بڑی جھوٹ ہے، اس واسطے تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، تم جھوٹے ہو۔ گاندھی کو تم نہیں پہچان سکتے، تم اللہ کو کیا پہچان سکو گے؟ آسمانوں کے ساتوں آسمان کے اوپر کے عرش مولا ہے اللہ کا، وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے انہیں۔ یہ زمین و آسمان ایک ہی ہاتھ سے بنایا اس نے، اپنے ہاتھوں سے بنایا کر ہے، پھر جا کے اور اوپر بیٹھ گیا، اور تم نیچے اتنا چھوٹا سا پتھر لے کے بیٹھے ہوئے، تم کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ پتھر کے دماغ کو پتھر کا ہی جو ہے خیال آیا، پتھر کے جیسے تم ہو، پتھر کا خیال آیا۔ اب حقیقت کو سوچو، یہ جو بل گیٹس ہے یہاں مشہور گائے، یہ سیکس کا قصہ ہے، یہ ایک کامیڈین ہے یہاں امریکہ میں مشہور، اس کے 5-6 ریپ کیس ہیں۔ یہ کہانیاں تم فلموں میں بنانا شروع کر دیا۔ یورپ کی کہانی، وہ سیف علی خان، اللہ عالم، وہ ششی کپور کا بیٹا ہے، نہیں معلوم، وہ اس کا نام پٹوڑی کا بیٹا ہے، نہیں معلوم، منصور علی خان پٹوڑی کا، کیونکہ منصور علی خان بہت سوبر تھا۔ یہ تو گندے چچورے کاما کرتا ہے پوری فلموں میں، وہ سلام نمستے سے لے کے وہ کاکٹیل میں لے کے پورا ننگا ہو جاتا، پورا گندی گندی کہانی بتانا چاہتا۔ انہیں جوان بچوں کے خیال نہیں کرتا ہوں گا، چھوٹے بچے خراب ہوتے بول، ایک بھی کوئی ایسا بتاؤ مجھے ہندو جو چھوٹے بچے خراب ہوتے بول کے خیال سے مووی بنایا ہو۔ ایک بھی ہندو کا ایسا بتاؤ کہ انسان کو انسان نہیں ماننا چاہیے بلکہ، کیونکہ اس کی گیتا کے اندر، اس کی رامائن میں، اس کی مہابھارت میں خالی لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ بھی نہیں، تو ذہن بھی لڑائی جھگڑے کا ہی رہے گا۔ کیوں انہیں انسانیت کی بات نہیں کرا گاندھی کے جیسا؟ کیونکہ اس کا ذہن بن ہی نہیں سکتا مذہب کی، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، حقیقت کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ میں نے آدم کی جو اسٹوری دی وہ پوری تاریخ میں نہیں ہے ہندوؤں کے، میں نے جو پیغمبروں کی ذکر بتایا پوری ویڈیوز میں، وہ ہندوؤں کی کہانیوں میں ملے گا بھی نہیں کہیں بھی دور، جبکہ پوری دنیا کے اندر اللہ پیغمبروں کو بھیجا۔ میں نے یہ تک بتایا کہ دیکھو اگر رام ریئل ہوتے تو اللہ ضرور پیغمبر بھیجتا اس کے پاس، اور قرآن میں ذکر ہوتا۔ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آنی کی ان کو، پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے رہیں گے، کیسے جیسے وہ گراسری کا ایک، اگر آپ سمجھو ایک، میں یہاں تو انڈین گراسری خرید کے لاتا ہوں، ایک باٹل اگر سے میں کوئی بھی گراسری کا لایا، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ رہتی، اب سمجھو جنجر اور جو ہے گارلک کا ایک خرید کے لایا، سمجھو پیسا ہوا، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ رہے گی۔ اگر اس کے بعد میں یوز کرتا ہوں تو نقصان ہے میرے لیے، زہر بن جائے گا یا میری موت کا
ہلاکت کا باعث. سیم تھنگ آدمی جب دنیا کے اندر ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے, اس سے پہلے اگر سے اللہ کو سمجھتا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دے گا. یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے بعد میں جیسے گاربیج میں پھینک دیا جاتا ہے, کچرے کنڈی میں ڈال دیا جاتا ہے جو تم خرید کے لائے گراسری کا پروڈکٹ, ویسے ہی تم کو جو ہے اللہ جہنم میں ڈال دینا. یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے. اب سوچو فلمیں کیوں بن رہی, سلام نمستے اور یا شوقین جیسی, یا یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ انڈیا کے لوگ جو ہے کون اتنی فلمیں دیکھتے ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان بول کے نہیں, پورا انڈیا دیکھ رہا بول کے سنا, نمبر 1 ہے دیکھنے میں گندی فلمیں یوٹیوب کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر. اب ان کو تم یہ چھوٹے چھوٹے جسم کھول کے دکھا رہے رنگ رسیا میں جیسا فلم نہیں چلی, یا پھر جو ہے وہ ایکتا کپور فلمیں بناتی ہے, اس کو پیسہ کمانا ہے لیکن اس کی صورت خود جو ہے لعنت کے جیسی ہوتی جا رہی دن بعد. کیوں؟ کیونکہ وہ دلالی کے سے پیسہ قصبانہ کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی رہتی تھی کوٹے پہ, وہ ویسا پیسہ کمانا چاہ رہی, انہیں فلمیں بنا کے گندے. اگر تم واقعی سچے بنانا چاہ رہے ہیں تو انسانیت کا دیو پیغام. انسانیت کا کیوں نہیں دے سکتے تم؟ فلم نہیں بکتی بولتے, اب یہ بھی نہیں بک رہے. اب یہ نئی ضد بول کے آنے والی, اس میں نیکسٹ ویک آنے والی ہے, پوری گندی کہانی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ نوجوان بچوں کا, کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ گندی فلمیں دیکھ لی ویب سائٹ پہ. مگر اب وہ اور بڑھتے جائیں گے کیونکہ سینسر کو پتہ نہیں رشوت دے رہے ہوں گے, اس واسطے فلمیں ریلیز ہو رہی. فلمیں کیوں بن رہی ایسی گندی؟ موویز کا آج کا دور اتنا برا کہیں کو ہے. اچھا اگر سے یورپ میں گاندھی آئے تھے, مہاتما گاندھی ہمارے, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, میں وہی خیالات کا ہوں, میں کسی کو ماننا نہیں چاہتا دنیا میں. گاندھی اگر آئے تھے اس دنیا کے اندر تو انہوں یورپ گئے تو اپنے لباس میں گئے, انہوں پھر واپس بھی لباس سے گئے. کیا امریکہ سے ہندو کوئی دھوتی پہ یا بوٹو لگا کے یا جو ہے ہندو کلچر کسٹم کے جیسا واپس جائے گا؟ نہیں, سوٹ بوٹ میں جائیں گا. یہاں جو کہانیاں جو بتا رہے ہیں وہ ہیپی اینڈنگ کے اندر کسی کی بھی فیملی نہیں ہے, سب سنگل ہے, سب اکیلے ہیں, سب تنہا ہے, اور سب کی فلموں کی کہانی ادھوری ادھوری. یہاں تک کہ بالی ووڈ کا ایک ایکٹر نیو یارک امریکہ آ رہا اور اس کے پاس کوئی بھی اس کو فین ملنے نہیں آ رہا. ایسی کہانی بے دھڑک, کچھ معلوم ہی نہیں اس کو فلم بنانے والے کو, نہ کام کرنے والے کو معلوم. ارے تجربہ نہیں ہے ان کے پاس زندگی کا تجربہ تو ہم جیسے پرانے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے دلیپ کمار سے لے کے آج کے جو ہے شاہد کپور کے جیسے نوجوان لڑکوں کی فلمیں دیکھتے ہیں, ہم کو اندازہ ہے اس کا, مگر ہم اخلاق کی دائرے میں سوچتے تھے. تم شیطانی سوچ رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس مذہب نہیں ہے. مذہب اگر ہوتا تو تم اچھے پیغام دیتے فلم دنیا میں, نوجوانوں کو اٹھاتے. نوجوان گندا ہوتے جا رہا, نوجوان برباد ہو جائے گا. نوجوان کی زندگی تم مار دھاڑ کی بتاؤ گے فلموں میں. ایک تو مار دھاڑ کا طریقہ چائنا سے لے لیا, اب ایک ننگا پن کا طریقہ ہالی ووڈ سے لے لیا. کیا دے رہے تمہارا اپنا اوریجنل کچھ ہے تمہارے پاس؟ ایکس باکس جیسے جو یہاں کہانیاں یہ لوگ فیڈ اپ ہو کے ایکس باکس جیسے کھیلنے میں لگے بڑے بھی آدمی میں, کیونکہ ختم ہو گیا ان کے پاس وہ بھی وہ ننگا پن, کیونکہ انسان بیزار ہو جاتا ہے جلدی. مگر اللہ کے دین والا جیسے میں ہوں, اللہ جانتا ہے, میرے پاس کل بھی ناگانی خوشی تھی. پتہ نہیں اللہ عالم کیسے خوشی تھی میرے, حالانکہ میرے ہر وہ اعضاء میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے بیماریوں سے. ہر وہ اعضاء سے میں پریشان ہوں. اتنا میں اللہ سے کہتا ہوں, اللہ دعائی, اللہ مجھ پہ رحم کر, اللہ سارے انسانیت پہ رحم کر. کیونکہ کئی بیمار ہوں گے میرے جیسے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, کئی بے روزگار ہوں گے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, کئی جو بچیاں انبیاء بیٹھی ہوئے ہیں گھروں میں, ان کے زنا گناہ کیا ہو رہا نہیں معلوم ان کے ساتھ. کئی نوجوان ہیں ہاتھ سے اپنا جو ہے پورا طاقت نکال لے رہے ہوں گے. کئی نوجوان ہیں جو دوسرے ممالک میں جا کے روزگار کمانا چاہ رہے ہیں. ان سب کی مدد کرے اللہ. انسانیت کا کوئی نہ کوئی جو ہے کام کرنے والا ہو, کوئی اٹھے فلمی دنیا میں یہ گناہوں کو روکے. ورنہ جو ہے تم مار دھاڑ سے اور جو ہے ننگے پن سے تم پوری آنے والی نسلوں کو انڈیا کی اور برباد کر دے. اللہ پنشمنٹ پہ پنشمنٹ دیتے چلا جائے گا. تم یہ اللہ کے پنشمنٹ کو نہیں روک سکتے. اب دیکھو قرآن کو نہ کرسچن سمجھتا نہ جو سمجھتا. اب یہ جو میں سیکس کا اسکینڈل کیوں بتایا, یہ یورپ ہے, یہ لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے, ان کے پاس اسلام نہیں ہے. یہ بل کاسبی جیسے لوگوں کے 5 ریپ کے قصے کیوں آ رہے ہیں؟ امیر لوگوں کے ساتھ یہ قصے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ جوئشوں کا, جوئش بولتا کہ فلسطینینز ٹیررسٹ گول ڈیتھ ٹو دا جو. فلسطین قرآن نہیں پڑھتا, قرآن میں بتا رہا قیامت تک رہیں گے وہ لوگ, حشر کے میدان تک رہیں گے وہ لوگ, یہ جب ججمنٹ آئے گا تب تک رہیں گے دنیا میں. قرآن نہیں پڑھتا. پہاڑ پتھر کے پیچھے سے نکال کے ماریں گے یہودی کو, نہیں پڑھتا قرآن. تو کیوں کیسا نکال سکتے ہیں؟ وہ جو ایران کا پریزیڈنٹ ہے احمد کیا نام تھا اس کا, وہ انہیں بولتا کہ میں نقشے سے نکال, کیسے نکالتا؟ تو قرآن کے اندر ہے, انہیں قیامت تک رہیں گا. انہیں قرآن نہیں پڑھتا شیعہ,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، علی کی تعریف کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملی، نبوت ختم ہوئی، وہاں جو حسن حسین کی تعریف کرتا. ارے یہ بھی ہماری طرح حساب دینے والے ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہے حساب دینے والے، مگر درجے میں بلند ہو سکتے اپنی جگہ ان کے اعمال کی وجہ سے. تقوی والے کو اللہ پسند کرتا، آج کے انسان کو بھی. نہ تو علی، نہ تو ابو بکر صدیق، کوئی بھی نہیں، سب ایک ہی صف کے ہیں. مگر نبیوں میں اعلیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام انبیاء ہے. اس کی حقیقت کو گرانے کے لیے تم شیعہ بنائے. احمدی تم میرے سرکار کی محبت سے ہٹ کے تم جو ہے دوسروں کی محبت میں بنائے. اب میں یہ کیوں بولتا ہوں؟ انسان مل کے نہیں رہ سکتا، اللہ بتایا قرآن میں. یہ نشانی کے لیے بتاتا ہوں میں یہ بات ہر وقت. میں سب سے محبت کرتا ہوں، گاندھی کی طرح ہوں، میں کسی کو مارنا نہیں بتاؤں. یہ لوگ جو فلسطین والے جو مار رہے ہیں جوئشوں کو، یہ غلط ہے. وہ چندی رہ گئے دنیا میں، اور نشانی کے طور پہ دنیا رکھیں گا اللہ تعالیٰ. قرآن گواہ دے رہا ہے کہ وہ قیامت تک رہیں گے، اس واسطے چند رہ گئے. دنیا کے اندر ان کا پاپولیشن کچھ نہیں ہے. اگرچہ آپ $1 کے اندر ان کا جو ہے پینی کے ویلیو کے اتنا پاپولیشن ہے بس. پورے انڈیا سے لے کے امریکہ کے حد تک. یہ جو بامبے میں بھی ہے یہودی، امریکہ میں بھی ہے، اور یورپ میں بھی ہے، فرانس میں بھی، پیرس میں بھی ملیں گے، رشیا میں بھی ملیں گے. مگر ان کا جو پاپولیشن ہے صرف $1 میں $2 کے ہوتا ہے. رکھیں گا اللہ تعالیٰ نشانی کی طرف. اور مسلمان پڑھتا نہیں، کیسا مار سکتا ہے اس کو؟ میں وہی نشانیاں بتاتا ہوں جو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا، اور انسان کو زندہ رکھ کے بتا رہا کہ دیکھو میں ہوں، میری ذات بڑی ہے. اب تم کو سمجھنے کے لیے اب میں بتاؤں، بنگالی اپنا ٹی وی دیکھ رہا ہے یہاں آ کے امریکہ میں، اس کا تم کلچر بدل سکتے، یا اس کا مذہب بدل سکتے، یا اس کی جو ہے زندگی بدل سکتے، یا اس کی لینگویج بدل؟ نہیں، امپاسبل. پاکستانی ڈرامے دیکھ رہا پاکستانی چینلوں پہ، نہیں تو دن تمام وہ بیچارے وہ لیڈروں کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نام بگاڑنے والے کو بھی نہیں پسند کرتا. اور وہاں جو ہے عمران خان کا وہ طاہر القادری صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہاں ایسے شیطانی ہو گئی ان کے ذہن. کیوں؟ کیونکہ دنیا مادہ پرست ہو گیا. انسان مادہ پرست ہو گیا. فلمی دنیا، ساؤتھ سائڈ جاؤ، مسلمانوں کے جو ہے اب رول بتانے لگے ہیں، مسلمانوں کی کہانیاں بتانے لگے ہیں. ساؤتھ سائڈ پہلے مسلمان سے بیزار تھے، نفرت تھی، کبھی نہیں بتاتے تھے. 40 سال پہلے تک ہندو ساؤتھ سائڈ، میں بچپن سے دیکھتا ہوں ساؤتھ کی فلمیں. آپ پورے مسلمانوں کے غلط کہانیاں بتانا چاہ رہے ہیں. بڈھوں سے شادی کر کے جا رہے ہیں دبئی کو، وہی بتانا چاہ رہے ہیں. یا نہیں تو پھر جو مسلمان ٹیررسٹ بول کے بتانا چاہ رہے ہیں. اور مرگداس تو دشمن ہے مسلمانوں کا. ایسے کتنے کی ہیں وہاں پڑے ہوئے تمل ناڈو کا. مگر ہالیڈے میں نام بدل دیا فلم میں، وہ کیریکٹر نہیں بتایا مسلمانوں غدار جیسا. کہیں کہ بولے تو اس کو کام پیٹ دیتے کہ بول کے ڈر گیا. موت کا بھی ڈر ہے انسان کو، مگر ایکسپائری ڈیٹ کا ڈر نہیں ہے. جیسے میں بولا کہ ایک ایکسپائری ڈیٹ کا باٹل جیسے ایکسپائری ڈیٹ ہو جاتی ہے گراسری کی، وہ کچرے میں پھینک دیتے ہیں، ویسے ہی ہوگا انسان کا بھی. اللہ جہنم میں پھینک دے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. جیسا میونسپلٹی والے آ کے جو ہے کچرا اٹھا لے کے جا کے پھینک دیتے ہیں کسی جگہ، پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہو کچرے کو، اسی طرح ہوگا انسان کا بھی. حشر نشر ہو جائے گا حشر کے دن. امریکہ کے اندر ہندو آیا، ہندو کے چینلز دیکھ رہا. اب ہندو بتا رہا کہ یورپ کی زندگی ایسی ہے بول کے فلموں میں. کہاں سے؟ ہندو بدل ہی نہیں سکتا. اچھا میں آج تک نہیں دیکھا گورے کو کوئی بٹو لگا کے جاتے ہوا، کوئی مسلمان کوئی ہندو بھوا تو دیکھا نہیں. البتہ گورے کئی مسلمان ہماری مسجدوں میں آتے ہیں. 96 کی مسجد کو آ جاؤ، چیلنج دیتا ہوں میں 3rd ایونیو کی، یہاں پر نیو یارک کے اندر 96 3rd ایونیو کی چیلنج دیتا ہوں. ہزاروں مسلمان ہوتے تھے 9/11 سے پہلے. میں آنکھوں کی چشمدید گواہ ہوں 100 کا. گورے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، گوروں کی بات کر رہا ہوں، گوری چمڑی والے. اب تم جاؤ ڈلاس میں دیکھ لو مسلمان گوروں کو، شکاگو میں دیکھ لو گوروں کو مسلمان. کہیں ہندو کو بتاؤ میرے کو یہاں ہندو بٹو لگا کے نکلا کوئی گورا کہاں ہے؟ یہ کیا دماغ سے بیٹھے ہوئے ہیں ہندو؟ کیوں آدم علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکے؟ کیوں اللہ کی جنت کو نہیں سمجھ سکے؟ کیوں جنت سے نکال دیا سو نہیں سمجھ سکے؟ اگر سے جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تو یہ لوگ جو ہے رام کی کہانی بتاتے ہیں، جبکہ رام اگر صحیح ہوتا تو ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتا اور قرآن میں ذکر ہوتا. کیونکہ قرآن آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے ہر چیز کا اس کے اندر جو ہے ڈال دیا اللہ تعالیٰ قصہ. اس واسطے کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، سمجھ سکتا ہے تو یہ فائدے کی کتاب اٹھا لے. تو نقصان میں رہنا چاہتا ہے
تو دنیا میں ایسی گزار کے چلے جا، جیسے وہ سیف علی فالتو فلمیں بنا رہا، کوئی دیکھ رہے بھی نہیں. لعنت بھیجو ایسے فلمیں بنانے والوں کو. ارے صاف ستھرا انٹرٹینمنٹ دینے کے بجائے موویز تم برباد کر دیے، گندگی لا لیے، مار دھاڑ لا لیے. کوئی انسانیت کا پیغام میرے کو بتاؤ اس میں ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے تم انٹرٹینمنٹ بول رہے، انٹرٹینمنٹ کے کئی طریقے ہیں. ہمارے تیلگو کی طرف بہت ابھی بھی اچھے بنتی ہیں فلمیں. میں نے حال ہی میں ایک فلم دیکھی، چندا ماما، وہ ایک پرانی وہ سٹوریز لکھنے والی تیلگو کی ایک میگزین ہے، چندا ماما کتھلو، یعنی چندا ماما کی کہانیاں. اس میں ایک مسلم کیریکٹر بھی بتایا، وہ بھی اچھا نہیں بتایا مگر بتا رہا ہوں ایک بات، مگر اس کے اندر سبا خاموش پوری انٹرٹینمنٹ ہے اس میں. یعنی انسان کی کیا ضروریات ہے دنیا کی، وہ ساری ہے چندا ماما قتل کہانی میں. اگر وہ کوئی ادھر بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انسان کو سمجھ میں آئے کہ انسان کتنا انسانیت کے طریقے سے پیغام دے سکتا ہے. بلکہ گاندھی کی تصویر ہے، جھوٹے گاندھی کی تصویر ہے 1000 روپے کے اوپر، نان وائلنس نہیں تھا، نان وائلنس تھا، پیسفل تھا. اس کو نیوکلیئر بنا کے بتایا تمہارے کنٹری میں. تم کیا اللہ کو پہچانو گے رے؟ اللہ اللہ اکبر.